الحمدللہ رب العالمین علی کل حال مکان اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورۃ قصص کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک متکبر کا ذکر کیا جس کا نام فرعون تھا۔ یہ بڑا غرور والا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی کرسی کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، آپ کی کرسی ختم ہونے والی ہے۔ اس بدبخت نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس بدبخت نے 40,000 بچوں کو قتل کروا دیا۔ کافی سال گزرنے کے بعد کہنے لگا اب تو بڑا وقت گزر گیا ہے، وہ بچہ پتہ نہیں کب کا قتل ہو گیا ہوگا، اب کچھ فیصلے کے اندر ترمیم کرتے ہیں، 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال اللہ نے سیدنا ہارون کو پیدا کیا، اور جس سال قتل کیا جاتا تھا اس سال سیدنا موسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا۔ سیدنا موسیٰ اپنی ماں کی گود کے اندر دودھ پی رہے تھے، اچانک ادھر فرعون کی فوجیں آ گئیں، ماں گھبرائی، پریشان ہوئی اور جلدی سے اپنے بیٹے موسیٰ کو چھپا دیا۔ بڑی مشکل سے جان چھوٹی، فوج واپس گئی۔ موسیٰ بڑی گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کے دل کے اندر بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں۔ پنجابی کے اندر جدوں تیرے وسوں گل باہر نکل جائے تو آپ نے ایک صندوق لکڑی کا بنانا ہے، اس کے اندر موسیٰ کو لٹا دینا، صندوق کو بند کرنا اور دریا کے سپرد کر دینا، ماں کی گود سے نکال کر پانی کی گود میں پھینک دینا۔ سیدنا موسیٰ کی والدہ کہنے لگی یہ ظالم فرعون کی فوجیں قتل کر دیں گی، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، اس کو دریا میں بہاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا کہ میرا بھی وعدہ ہے، اے موسیٰ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، پانی وچ تو روڑ دویں میں اینو نبی بنا کے واپس موڑ دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو کہتا ہے کہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، میں تیرے خرچے پر پال کر دکھاؤں گا، تیرے گھر کے اندر پرورش کراؤں گا۔ ادھر موسیٰ نے صندوق کے اندر اپنے بیٹے کو ڈالا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ میں اس کو پانی کے سپرد اللہ کے سپرد کر رہی ہوں، یہ پانی کے اندر جائے گا صندوق، تو نہر کے کنارے کنارے جانا اور دیکھنا تیرا بھائی کدھر جا رہا ہے۔ رب کی قدرت، جس نہر کے اندر موسیٰ نے سیدنا موسیٰ کو پھینکا تھا وہ نہر سیدھی فرعون کے محلوں کے اندر جاتی تھی۔ جب سیدنا موسیٰ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے صندوق فرعون کے محلوں سے گزرا تو آگے دروازے بند تھے۔ موسیٰ کی بہن وہاں کھڑی ہو گئی اور پریشان ہو گئی، اب میرے بھائی کا کیا بنے گا؟ لیکن اللہ کی تدبیریں بڑی بہتر ہیں، اللہ جو جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، وہاں ملکہ عالیہ سیر و تفریح کر رہی تھی، ملکہ عالیہ انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس صندوق پر پڑی تو اپنے نوکروں کو بلایا، اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صندوق جب سامنے آیا تو کہا کھولو۔ صندوق کھولا گیا تو دیکھا چاند جیسا بچہ، چمکتا ہوا ستارہ، اتنا خوبصورت، نبی تو ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ کو اللہ نے جاہ و جلال ہی بہت زیادہ دیا تھا۔ ملکہ عالیہ کی نظر پڑی تو سیدنا موسیٰ کی محبت دل میں بیٹھ گئی، سیدنا موسیٰ کا پیار دل میں اتر گیا۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ملکہ عالیہ کہنے لگی ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا پیارا بچہ، یہ ہمیں نفع دے گا، اس کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، اس کو میں اپنی اولاد بنا لوں گی۔
فرعون کو بتایا گیا کہ ایک خوبصورت بچہ صندوق میں ملا ہے، اب اس کو قتل نہیں کر، اس کو میں اپنا بیٹا بنا لوں گی۔ پنجابی میں کہتے ہیں بیوی دا آڈر لوہے دا گاڈر۔ فرعون مان گیا کیونکہ یہ ملکہ عالیہ کے دل کا چین بن گیا تھا، دل کا قرار بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی محبت کو ملکہ عالیہ کے دل میں ڈال دیا تھا، یہ اللہ نے اپنی قدرت کا منظر دکھانا تھا۔ فرعون نے مجبور ہو کر گھر میں رکھ لیا۔ ملکہ عالیہ نے دودھ پلانے والیوں کو بلایا اور کہا اس کو دودھ پلایا جائے۔ سیدنا موسیٰ کو بھوک لگی تھی، رو رہے تھے، دودھ پلانے والی آتی ہیں، لیکن سیدنا موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ہے اے موسیٰ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے سب کے دودھ تجھ پر حرام کر دیے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیری ماں کا ہی دودھ تجھے پلاؤں گا۔ جب دروازے کھلے دودھ پلانے والیوں کے لیے تو موسیٰ کی بہن بھی اندر داخل ہو گئی۔ جب دیکھا یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو بہن کہنے لگی آگے ہو کر اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک دائی کو، ایک دودھ پلانے والی کو میں جانتی ہوں، میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ ملکہ عالیہ نے کہا جلدی جاؤ اسے لے کر آؤ۔ یہ بہن دوڑی دوڑی اپنی ماں کے پاس گئی، اپنی ماں کو جا کر بتایا تو ماں بڑی خوش ہوئی۔ جلدی سے ماں جب فرعون کے محل میں آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب تیری ماں آ گئی ہے، اپنی بھوک دور کر لے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ملکہ عالیہ کہنے لگی آپ ہمارے گھر میں رہیں، ہمارے پاس رہیں، ہم ادھر ہی آپ کو رکھیں گے۔ موسیٰ کی ماں نے کہا مجھے اور بھی بڑے کام ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، اور جب آپ کہیں گے آپ سے ملاقات کروا دیا کروں گی۔ ملکہ عالیہ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ گھر لے جائیں، اس کا خیال رکھیں، خرچہ فرعون کے گھر سے جائے گا، اس کے کپڑے فرعون کے گھر سے جائیں گے، سب کچھ فرعون کا ہوگا اور پالے گی موسیٰ کی ماں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ موسیٰ کی ماں پالتی رہی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوانی چڑھے، بالغ ہوئے تو اپنے گھر سے نکلے، بازار کے اندر دیکھا دو بندے آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک فرعونی ہے اور دوسرا بنی اسرائیلی ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَا فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلح کروانے کی کوشش کی، کہا کیوں آپس کے اندر جھگڑ رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ جو فرعونی تھا ان کی حکومت تھی، اس کو بڑا مان تھا، بڑا غرور تھا، وہ کہنے لگا تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ سیدنا موسیٰ نے مکہ مارا اور وہ فرعونی مر گیا۔ سیدنا موسیٰ نے ہلکا سا مکہ مارا اور فرعونی کا کام تمام ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ حیران ہو گئے، میرا ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا، یہ قتل کیسے ہو گیا؟ نہ ہی مکہ آلائے قتل ہے۔ پھر کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر گھر چلے گئے۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، صبح ہوئی، پھر گھر سے نکلے، بازار کے اندر جا رہے تھے۔ جو بنی اسرائیلی پہلے دن لڑ رہا تھا وہ دوسرے دن پھر اس نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا، لڑنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ نے کہا میں کل آیا تھا تب بھی آپ لڑ رہے تھے، آج پھر لڑ رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ سیدنا موسیٰ آہستہ آہستہ آگے چلتے گئے، وہ ڈر گیا، اس نے بات پھیلا دی، شور کر دیا کہ اس نے تو کل مکہ مارا تھا، ایک فرعونی کو مار دیا تھا، اب یہ مجھے مارے گا تو میرا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ بات پھیلتی پھیلتی پورے مصر کے اندر پھیل گئی۔ سیدنا موسیٰ کی یہ کہانی فرعون کے دربار میں پہنچی۔ فرعون نے اپنے مشیروں وزیروں کو بلایا اور ایک میٹنگ بلائی، جاتے ہی اس نے فیصلہ سنا دیا کہ موسیٰ نوجوان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس مجلس کے اندر ایک مومن تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم کیوں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مکہ آلائے قتل نہیں، نہ ہی اس کا ارادہ تھا، اسی لیے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ ایک رب کی طرف بلاتا ہے، ایک رب کی عبادت کا کہتا ہے، ایک رب کو پکارتا ہے۔ یہ بھی مومن تھا، فرعون کی مشیروں کے اندر تھا، لیکن اس نے اپنے سینے کے اندر ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ پھر دوڑا دوڑا موسیٰ کے پاس گیا، کہنے لگا تیرے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے، جلدی سے تو مصر سے بھاگ جا، مصر سے نکل جا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے
اور مدین کی ریاست میں چلے گئے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما برد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ اچانک اس کی نظر پڑی، سامنے ایک کنواں ہے پانی کا، وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، خود بھی پانی پی رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں ینگ، وہ ایک طرف کھڑی ہیں با پردہ، شرم والی، حیا والی۔ وہ لوگ بڑے ظالم تھے، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اس کے اوپر کچرا پھینک دیا، کنویں کے اوپر پتھر رکھ جاتے، جو گندا پانی ہوتا تھا، دلدل ہوتی تھی، وہ یہ بیچاری لڑکیاں اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو پلاتی تھی۔ سیدنا موسیٰ نے جب یہ سارا حال دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، اپنی نظروں کو جھکایا ہوا ہے، شرم و حیا کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی۔ قال ما خطبکما، کیا وجہ ہے تم یہاں کیوں بکریاں لے کر آتی ہو؟ کیا آپ کا کوئی بھائی نہیں، کوئی آپ کا باپ نہیں؟ تو وہ بچیاں، وہ لڑکیاں کہنے لگیں ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ تو بوڑھا ہے، ہمارا باپ چل نہیں سکتا، اور ہمارا بھائی بھی نہیں، اگر ہمارا بھائی ہوتا تو ہم یہاں بکریاں کیوں چراتی، ہم بکریاں یہاں کیوں لے کر آتی، پھر وہ آتا۔ سارا اپنا حال سنایا، اپنا دکھڑا تو سنایا، لیکن چال کے اندر نرمی نہیں آئی، لہجے کے اندر نرمی نہیں آئی، زبان کے اندر نرمی نہیں آئی۔ سیدنا موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلایا، ان کو بھی پانی بھر کر دیا، وہ بکریوں کو لے کر چلی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، اتنا لمبا سفر کیا تھا اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی، تو اپنے رب کے سامنے دامن پھیلایا، دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار مجھے بھوک لگی ہے، میں نبی موسیٰ تیرے در کا منگتا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے روٹی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اے میرے پروردگار تیرے در کا منگتا ہوں۔ ادھر سیدنا موسیٰ نے دعا کی، ادھر رب نے قبول کر لی۔ میں قربان جاؤں، بیٹیاں، وہ لڑکیاں جب گھر کے اندر گئیں تو سیدنا شعیب بھی بڑے سمجھدار اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے آپ آج بہت جلدی آ گئی ہیں، اور بکریاں بھی پہلے سے زیادہ سیر ہو کر آئی ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو لڑکیوں نے کہا آج ایک نوجوان ملا ہے وہاں، اس نے یہ سارا کام کیا۔ لڑکیوں نے سارا واقعہ سنایا تو سیدنا شعیب نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ان دونوں میں سے ایک جائے اور اس نوجوان کو لے کر آئے، میں اس کو اجرت دینا چاہتا ہوں، میں قربان جاؤں۔ یہ تھے سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے شرم و حیا کا بدلہ۔ ان میں سے ایک لڑکی سیدنا موسیٰ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرے باپ تجھے بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حیا کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا ہے، کتنا حیا ہوگا، میں قربان جاؤں، ان کی نظر کے اندر کتنی شرم ہوگی، کس طرح ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ کو یہ ان کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی کہ جس ادا کو قرآن بنا کر اللہ نے نبی کے سینہ اطہر پر نازل فرما دیا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان کی چال کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا، ان کے حیا کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا کہ وہ اتنے حیا کے ساتھ چال چل رہی تھی، وہ شرم و حیا والی چال چل رہی تھی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب کی دربار میں پہنچے، دعا سلام کی، اس کے بعد سارا حال سنایا، سارے معاملات بتائے، تو سیدنا شعیب نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك۔ سیدنا شعیب نے کہا ایک شرط ہے کہ یا تو آپ 8 سال بکریاں چرائیں گے یا 10 سال ادھر بکریاں چرائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ نے وہ شرط کو قبول کر لیا، ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا، 10 سال وہاں سے پھر بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں جانے کا پھر ارادہ کیا۔ 10 سال بعد مصر کے اندر واپس جا رہے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها
बिक़बसिन औ अजिदु अला अन्नारि हुदा। एक पहाड़ की चोटी पर आग नजर आई। सैयदना मूसा कहते हैं, ए मेरी बीवी तुम यहाँ ठहरो और मैं आग लेकर आता हूँ, और जिन लोगों ने वहां आग जलाई है उनसे मैं रास्ता भी पूछता हूँ। एक यहाँ नुक्ते की बात करता हूँ, सैयदना मूसा ने उमकुसू का लफ्ज बोला है और बीवी एक थी। यहाँ अदब के साथ बोला कि तुम यहाँ ठहरो, जमा का सीगा बोला। इससे पता ये चलता है अपनी बीवी को अदब के साथ पुकारा जाए। जब वहां सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुंचे तो वहां से आवाज आई, फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा। रब ने पुकारा, ए मूसा इन्नी अना रब्बुक, ये आग नहीं मैं तेरा रब हूं। लेने आ गया था, आगे से रब मिल गया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं। इन्नी अना रब्बुका फखलअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे मूसा अपना जूता पीछे उतार दो, ये मुकद्दस जगह है। सैयदना मूसा अपने रब से हम कलाम हुए अदब के साथ, जूते उतार कर। यहाँ से पता चलता है जब रब से बात करनी है तो अदब के साथ करनी है। मसाजिद का अदब करें, ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह से बात करने की जगह है। इधर सियासत की बातें ना की जाएं, इधर दुनिया की बातें ना की जाएं, इधर शोर गुल ना किया जाए। जब भी मसाजिद के अंदर अल्लाह के घरों में जाएं तो आदाब के साथ जाएं। अल्लाह ने फरमाया, इन्ननी अनल्लाह, ए मूसा तू आग लेने आया तो यहाँ से आपको रब मिल गया। फिर अल्लाह ने सैयदना मूसा को नबूवत अता की, रिसालत अता की। तो फिर अल्लाह ने दो निशानियां अता की। फरमाया अपनी बगल के अंदर अपने हाथ को रखो। सैयदना मूसा ने इस तरह अपनी बगल के अंदर अपने हाथ को रखा। फिर फरमाया इसको बाहर निकालो। इस तरह बाहर निकाला तो सूरज की तरह चमक रहा था। दूसरी निशानी ये अता की, अल्लाह ने फरमाया अपने आसे को जमीन के अंदर फेंको। जमीन के ऊपर फेंका, डंडा अजदहा बन गया। सैयदना मूसा घबराए तो अल्लाह ने फरमाया इसको खुद हा सनुईदुहा, इसको पकड़ो। जब पकड़ा तो वो फिर डंडा बन गया। अल्लाह ने फिर फरमाया ये दो निशानियां लेकर जाओ, अब फिरौन के पास जाकर उसको दावत दो, अपनी नबूवत का ऐलान करो और अपने रब की वहदानियत का ऐलान करो और उसको ये निशानियां बतौर दलील दिखाओ। सैयदना मूसा फिर मिस्र के अंदर गए, फिरौन की दरबार में। वहां जाकर फिरौन को दावत दी। फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं तुम्हारा, सबसे बड़ा मैं हूं। तो सैयदना मूसा ने कहा तू नहीं, रब तो वो है जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, जिसने हमको पैदा किया, जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। फमर रब्बुकुमा या मूसा, फिरौन ने कहा तुम्हारा रब कौन है? सैयदना मूसा ने बतौर दलील दो वो जो निशानियां अल्लाह ने अता की थी वो उसके सामने पेश की। पहले अपने हाथ को बगल के अंदर रखा, इस तरह सामने किया तो वो हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। फिर सैयदना मूसा ने अपने डंडे को जमीन पर फेंका तो वो अजदहा बन गया। सैयदना मूसा का ये अमल देखकर फिरौन कहने लगा ये कौन सी दलील है, निशानी नहीं लेकर आए, आप तो जादू सीख कर आए हैं। ये तो मेरे जादूगर भी कर लेते हैं। अपने जादूगरों को बुलाया, उनको कहा कि अपने डंडे फेंको। उन्होंने डंडे फेंके तो वो सांप बन गए। सैयदना मूसा घबरा गए। अल्लाह ने फरमाया घबराना नहीं, ला तखफ, तू भी अपना डंडा फेंक। जब सैयदना मूसा ने अपना आसा फेंका तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। एक लुकमे के अंदर सब सांपों को निगल गया। वो जादूगर हैरान रह गए। वो कहने लगे हमारा जादू है, हम जादूगर हैं, इसका जादू नहीं, मूसा का मौजज़ा है। उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गए, सैयदना मूसा के ताबे हो गए। फिरौन कहने लगा तुमको किसने ये इजाजत दी कि मूसा के पीछे चलो मेरी इजाजत के बगैर? उसने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ऑर्डर हुआ कि आप बनी इसराइली कौम को लेकर चले जाएं। सैयदना मूसा बनी इसराइली कौम को लेकर चले गए। दरियाए नील पर पहुंचे तो आगे पानी था, आगे दरिया की मौजें और पीछे फिरौन की फौजें। वो घबरा गए, कहने लगे अब हमारा क्या बनेगा मूसा, हम यहाँ लड़ने तो नहीं आए थे, अब फिरौन की फौजें ऊपर चढ़ आई हैं, वो हमें कत्ल कर देंगी। तो सैयदना मूसा ने कहा घबराना नहीं, हमारे साथ हमारा रब है। कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, हमारा रब हमारे लिए रास्ते बनाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया ए मूसा अपना आसा दरियाए नील में फेंको। सैयदना मूसा ने दरियाए नील पर अपना आसा मारा तो 12 रस्ते बन गए। मुफस्सिरीन ने लिखा है 12 कबीले थे बनी इसराइलियों के, हर रस्ते से एक कबीला गुजरता चला गया। इधर से फिरौन की फौजें आ गई। फिरौन ने कहा ये देखा मेरे लिए रस्ते बन गए हैं, मुझे देखकर पानी भी रुक गया है।
ادھر بنی اسرائیل کی ساری فوج، بنی اسرائیل کے سارے لوگ کراس کر گئے، اور ادھر فرعون کی ساری فوج دریا کے اندر داخل ہو گئی، ان رستوں پہ چل پڑی جہاں سے سیدنا موسیٰ کا لشکر گزرا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، اللہ نے آرڈر کر دیا پانی کو ملنے کا، دریا ملا، اور وہاں سارے فرعون کے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ سارا لشکر پانی کے اندر ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ فرعون بھی ڈبکیاں مارنے لگا، اینڈ کے اندر کہنے لگا آمنتو، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لے آیا، میں تجھ کو اپنا رب مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس طرح اللہ نے فرعون کو پانی کے اندر غرق کیا، اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس طرح اللہ نے اس کے تکبر کو توڑا۔ جو بھی تکبر کرتا ہے اللہ کو وہ بڑا ناپسند لگتا ہے۔ اللہ متکبر کا غرور ضرور توڑتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ خوش رکھے۔ السلام علیکم۔